अस्सलाम वालेकुम साथियों, कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमे के पिछले एपिसोड में हमने सूरह सफ़ात जो कुरान की 37 सूरह थी उसको मुकम्मल किया था। आज हम कुरान की सूरह नंबर 38 यानी 38 सूरह 7 का लफ्ज़ी तर्जुमे की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इससे पहले कि मैं इसको शुरू करूँ इसके बारे में आपको कुछ बता दूँ। सूरह 7 ये मक्की सूरत है। इसमें अरबी हरूफ हैं 3107 यानी 3107, अल्फाज हैं 738 यानी 738, आयतें हैं 88 यानी 88 और रुकू हैं 5 यानी 5। तो अब मैं इसके लफ्ज़ी तर्जुमे की शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो मैं शुरू करता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान रहम करने वाला है। साद नसीहत देने वाले कुरान की कसम, आपकी दावत पर हक है, बल्कि जिन लोगों ने कुफ्र किया वे घमंड और मुखालिफत में हैं। कितनी उम्मतें उनसे कब्ल हमने हलाक कर दी तो वे फरियाद करने लगे और अब छुटकारे का वक्त न था। और उन्होंने ताज्जुब किया कि उनके पास उनमें से एक डराने वाला आया और काफिरों ने कहा यह जादूगर है, झूठा है। क्या उसने सारे माबूदों को बना दिया है? एक माबूद, बेशक ये तो एक बड़ी अजीब बात है। और उनके कई सरदार ये कहते हुए चल पड़े कि चलो और अपने माबूदों पर जमे रहो, बेशक ये सोची समझी स्कीम है। हमने पिछले मज़हब में ऐसी बात नहीं सुनी, ये तो महज मन गढ़ंत है। क्या हम में से उसी पर अल्लाह का कलाम नाजिल किया गया? क्या हम में से उसी पर अल्लाह का कलाम नाजिल किया गया? हाँ, बल्कि वे शक में हैं मेरी नसीहत से, बल्कि अभी उन्होंने मेरा अजाब नहीं चखा। क्या तुम्हारे रब की रहमत के ख़जाने उनके पास हैं जो गालिब बहुत अता करने वाला है? क्या उनके लिए बादशाहत आसमानों की और ज़मीन की और जो उनके दरमियान है, तो वे आसमानों पर चढ़ जाएं रस्सियाँ तान कर। शिकस्त खुर्दा गिरोहों में से ये भी एक लश्कर है। उनसे पहले झुटाया कौम नूह अलैहिस्सलाम ने और आद और मीखो वाले फ़िरौन ने और समूद और कौम लूत और आयका वालों ने गिरोह वे थे। उन सब ने रसूलों को झुटलाया, बस उन पर आज़ाब आ पड़ा। और समूद कौम लूत और आयका वालों ने गिरोह वे थे। उन सब ने रसूलों को झुटलाया, बस उन पर अजाब आ पड़ा। और इंतज़ार नहीं करते ये लोग मगर एक चिंगाड़ का जिसमें कोई ढील गुंजाइश ना होगी। और उन्होंने मजाक के तौर पर कहा, ए हमारे रब, हमें जल्दी दे हमारा हिस्सा रोज़े हिसाब से पहले। जो वे कहते हैं उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र करें और याद करें हमारे बंदे दाऊद अलैहिस्सलाम क़ुव्वत वाले को, बेशक वे खूब रुजू करने वाला था। बेशक हमने पहाड़ उसके साथ मुस्खर कर दिए थे, वे सुबह और शाम तस्बीह करते थे। और इकट्ठे किए हुए परिंदे भी उससे मुस्खर थे, सब उसकी तरफ रुजू करने वाले थे। और हमने उसकी बादशाहत मजबूत की और उसको हिकमत दी और फैसला कुन किताब। और क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास झगड़ने वाले अहले मुकदमा की खबर पहुंची जब वे दीवार फांद कर महराब में आ गए। जब वे दाखिल हुए दाऊद अलैहिस्सलाम के पास तो वे उनसे घबराए। उन लोगों ने कहा, डरो नहीं, हम दो झगड़ने वाले अहले मुकदमा हैं। हम में से एक ने दूसरे पर ज़्यादती की है, तो आप हमारे दरमियान फ़ैसला कर दें हक़ के साथ, और बेइंसाफ़ी ना करें और सीधे रास्ते की तरफ हमारी रहनुमाई करें। बेशक मेरे इस भाई के पास 99 दुम्बियाँ हैं और मेरे पास सिर्फ़ एक दुम्बी है। बस उसने कहा, वे भी मेरे हवाले कर दे, और उसने मुझे गुफ्तगू में दबाया है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, सचमुच उसने तेरी दुम्बी मांग कर जुल्म किया है कि अपनी दुम्बियों के साथ मिला ले, और बेशक अक्सर साथी एक दूसरे पर ज़्यादती किया करते हैं, सिवाय उनके जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए।
اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ داؤد علیہ السلام نے خیال کیا کہ ہم نے کچھ اسے آزمایا ہے، تو اس نے اپنے رب سے مغفرت طلب کی اور جھک کر سجدے میں گر گیا۔ پس ہم نے بخش دی اس کی یہ لغزش، اور بے شک اس کے لیے ہمارے پاس قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اے داؤد علیہ السلام، بے شک ہم نے تجھے بنایا زمین ملک میں نائب، سو تو لوگوں کے درمیان حق انصاف کے ساتھ فیصلہ کر، اور اپنی خواہش کی پیروی نہ کر کہ وہ تجھے بھٹکا دے اللہ کے راستے سے۔ بے شک جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے روز حساب کو بھلا دیا۔ اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو ان کے درمیان ہے باطل بیکار خالی از حکمت نہیں پیدا کیا۔ وہ گمان ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، بس خرابی ہے کافروں کے لیے آگ سے۔ کیا ہم کر دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ان لوگوں کی طرح جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں؟ کیا ہم پرہیزگاروں کو کر دیں گے فاضلوں کی بدکاروں کی طرح؟ ہم نے آپ کی طرف ایک مبارک کتاب نازل کی تاکہ وہ اس کی آیت پر غور کریں اور تاکہ عقل والے نصیحت پکڑیں۔ اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام عطا کیا، بہت اچھا بندہ، بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ وہ وقت یاد کرو جب شام کے وقت اس کے سامنے پیش کیے گئے اصیل عمدہ گھوڑے، تو اس نے کہا بے شک میں نے اپنے رب کی یاد کی وجہ سے مال کی محبت کو دوست رکھا، یہاں تک کہ گھوڑے چھپ گئے دوری کے پردے میں۔ ان گھوڑوں کو میرے سامنے پھیر لاؤ، پھر میں ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اور البتہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی اور ہم نے اس کے تخت پر ایک دھڑ ڈالا، پھر اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اس نے کہا اے میرے رب، تو مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما دے جو میرے بعد کسی کو سزاوار میسر نہ ہو، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ پھر ہم نے مختصر کر دیا اس کے لیے ہوا کو، جہاں وہ پہنچنا چاہتا ہے وہ اس کے حکم سے نرم چلتی، اور تمام جنات تابع کر دیے، عمارت بنانے والے اور غوطہ مارنے والے، اور دوسرے زنجیروں میں جکڑے ہوئے۔ یہ ہمارا عطیہ ہے، اب تو احسان کر یا رکھ چھوڑ حساب کے بغیر۔ اور دوسرے زنجیروں میں جکڑے ہوئے، یہ ہمارا عطیہ ہے، اب تو احسان کر یا رکھ چھوڑ حساب کے بغیر، تجھ سے کچھ حساب نہ ہوگا۔ اور بے شک اس کے لیے ہمارے پاس البتہ قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کریں ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے ایذا اور دکھ پہنچایا ہے۔ ہم نے فرمایا زمین پر مار اپنا پاؤں، یہ لو غسل کے لیے ٹھنڈا اور پینے کے لیے شیریں پانی۔ اور ہم نے اس کے اہل خانہ اور ان کے ساتھ ان جیسے اور بھی عطا کیے، یہ ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت۔ اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو لے اور تو اس سے اپنی بیوی کو مار، اور قسم نہ توڑ، بے شک ہم نے اسے صابر بنایا ہے اور اچھا بندہ، بے شک اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ ساتھیو، آج ہم نے سورہ صاد جو قرآن کی 38 سورہ ہے، سورہ نمبر 38 ہے، اس کے لفظی ترجمے میں آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 44 تک کا لفظی ترجمہ بیان کیا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم اس کے آگے کے لفظی ترجمے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ ان قرآن کے لفظی ترجمے کی ویڈیو کلپس کو شیئر کرتے آئیے، عوام میں پھیلاتے آئیے، ہر انسان تک پہنچاتے آئیے، اللہ کی بات کو عام کرتے آئیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ اپنی رحمت، اپنی برکت، اپنی شفقت، اپنا کرم ہمارے پر نازل کرے اور ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور اس کام کو کرنے کا آپ کو مجھے ثواب عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ جو اس پورے دنیا جہان میں ہمارے دیش میں کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، بیماری پھیلی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس سب سے آپ کی اور ہماری حفاظت رکھے۔ دوستو، میرے چینل کو
میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر بلیک کر دیجئے تاکہ میرے کسی ویڈیو جیسے میں اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، آپ ویڈیو کو سن کر دوسرے لوگوں تک شیئر کریں دیکھ کر۔ اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کے آگے کے لفظ ترجمے میں آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کے رمضان کے روزے اچھے جا رہے ہوں گے، اور ایک بار پھر آپ سب لوگوں کو روزوں کی اور رمضان کی مبارکباد۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات کرتے ہیں۔ اپنا دھیان رکھیے گا، کرونا وائرس سے بچ کے رہیے، گھر میں رہیے، سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کیجیے، اور بہت ہی ضروری کام سے اگر باہر جائیں تو ماسک کا دھیان رکھیں کہ ماسک پہن کر جائیں، اور سوشل ڈسٹینسنگ کا آپس میں ایک کچھ 2-3-4 فٹ کا فاصلہ بنا کے رکھیں، اور ہاتھوں کو سینیٹائز کرتے رہیں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔